شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ان یقول علیک السلام مبتدئا حدثنا سوید قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابی تمیمة الحجیمی عن رجل من قومه قال. حدیث پاک کے درس میں آداب زندگی سے متعلق بات چل رہی ہے، اور بالخصوص کسی مجلس میں جا کے یا کسی کے گھر کے دروازے پر جا کے یا کسی سے ملاقات کے وقت آپس میں جب سلام یا سلام کا جواب کرنا پڑے، اس کا طریقہ بعض ایسی جگہ جس میں سلام نہیں کرنا چاہیے منع ہے۔ یہ اہم ترین باتیں جو سنت سے ثابت ہے، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں اس حدیث مبارکہ میں جو بات ہے کہ کوئی شخص کسی کو سلام کرے یا سلام کا جواب دے، لیکن سلام کے جملے کی ترتیب بدل دے۔ غور کیجئے گا دوستو، ہم اگر کسی کو سلام کریں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سامنے والا جب جواب دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو گویا سلام کرنے والا السلام علیکم پہلے لفظ سلام کہے گا، پھر علیکم کہے گا، اور جواب دینے والا پہلے وعلیکم کہے گا، پھر سلام کہے گا، ہے نا؟ تو اگر کسی نے اس جملے کو غلط استعمال کیا، یعنی آگے پیچھے کر دیا اور السلام علیکم کے بجائے کہا علیک السلام، بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ جملے کی ترتیب بدلی ہے۔ یاد رکھیں، جملے کے معنی میں کوئی فرق بھی نہیں آیا۔ بات سمجھئے؟ جیسے میں کہوں پانی لے آؤ، لے آؤ پانی، الفاظ آگے پیچھے، مطلب ایک ہی ہے۔ تو ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور بالکل وہ صحابی ہیں جو پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، نئے نئے اسلام میں آئے ہیں۔ سلام کیا لیکن الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، تو ایسی صورت کا حکم کیا ہوگا؟ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ طلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقدر علیہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلا لیکن مجھے نہیں ملے، آپ موجود نہیں تھے، میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فجلست، تو میں ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ فاذا نفر هو فیہم، اچانک میری نظر پڑی کہ ایک مجمع ہے، اور اس مجمع کے بیچ میں آپ علیہ السلام بھی تشریف فرمائے۔ ولا اعرفہ، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک سے جانتا نہیں تھا، اور یہ کون شخص ہوگا جس کی ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے نا؟ پہلی مرتبہ، اب تذکرہ سنا، تعارف سنا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ کی آمد ہے۔ اب اتنا اندازہ ہوا کہ اس مجلس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے والے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، اب آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور کیوں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مجلس والوں کی آپس میں کوئی صلح کرا رہے تھے، اختلاف ہوا تھا ان کا، ان کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے صلح کروا رہے۔ فلما فرغ،
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، قام معه بعضهم، تو آپ جب اٹھے تو بعض لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھے۔ فقالوا یا رسول اللہ، اب جو اٹھنے والے حضرات تھے نا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی طرف متوجہ ہو کر یہ جملہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ ہیں، اس سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا، اب پہچان ہو گئی۔ فلما رأیت ذالک، جب میں نے یہ دیکھ لیا، تسلی کر لی کہ آپ علیہ السلام کی ذات یہی ہے، اب میں آگے بڑھا۔ قلت، اور میں نے آ کر آپ سے عرض کی، اب یہ صحابی سلام کر رہے ہیں، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا۔ ایک تو 3 مرتبہ کہا اور دوسرا الفاظ کیا کر دیے آگے پیچھے۔ السلام علیکم کے بجائے کیا کہہ رہے؟ علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام۔ قال، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے فرمایا ان علیک السلام تحیۃ المیت، نے فرمایا بھائی علیک السلام کہنا یہ تو مردوں کا سلام ہے، مردوں کا، مرنے والوں کا، یہ تو ان کو سلام کا طریقہ ہے۔ ثم اقبل علیہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا اذا لقی الرجل اخاہ المسلم، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کر لے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گویا آپ نے مجھے سلام کرنے کا طریقہ اور الفاظ کی ترتیب بتا دی، صراحت کے ساتھ اس طرح کرے۔ یہ سمجھانے کے بعد ثم رد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ان جملوں کے جوابات دیے جو اس صحابی نے آتے ہوئے کتنی مرتبہ کہا تھا؟ 3 مرتبہ کہا نا، علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ نے مسئلہ تو سمجھا دیا لیکن ان کے ان کہے ہوئے جملوں کا جواب نہیں دیا، آپ نے جواب دیا اور آپ نے کہا وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ۔ سمجھ گئے؟ آپ نے بھی جواب میں دعا کتنی مرتبہ دے دی؟ 3 مرتبہ دی۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئی، ترجمہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، اور جو عموماً ہوتی ہے کہ انسان جب بالکل نوخیز ہوتا ہے، نووارد ہوتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، تو نئے شخص کو بہت ساری باتوں سے اور آداب سے، اصول سے واقفیت نہیں ہوتی۔ پہلی مرتبہ آیا، اس لیے پہلی مرتبہ آنے والے کے ساتھ بڑی رعایت ہے، اس کو گنجائش دی جائے گی، اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اس پر ناراض نہیں ہوں گے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ہے، کوئی سختی کا معاملہ اس سے نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، کردار کا رنگ ایسا چڑھا ہوا تھا کہ مجمع میں سب ایک جیسے لگتے تھے۔ آپ کو پہچاننا کہ یہ فرق کرے نیا بندہ کہ بھئی یہ پیغمبر ہے، یہ صحابہ ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اور ایسا یقیناً ہوتا ہے جب انسان واقعتاً عقیدت میں، محبت میں، احترام میں، عشق میں سچا اور پکا ہو۔ ایک تو زبانی کلامی باتیں ہماری جو ہوتی ہے آج کل کی باتیں تو ہیں، لیکن دیکھ کر ہی فرق لگ گیا کہ بھئی
کون شیخ ہے اور کون مرید ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ ایسے رنگے ہوئے لوگ تھے، ایسے ڈوبے ہوئے لوگ تھے اور اتنی اتباع میں آگے جا چکے تھے کہ ان کے چہروں پر، ان کے حلیوں پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع مکمل غالب آ چکی تھی. فرق بھی نہیں کر سکتا تھا نیا بندہ. تو اس لیے یہ صحابی جو ہے وہ پہلی مرتبہ آئے، پہچان نہیں سکے تو انتظار کیا، اور جب لوگوں کی زبان سے سنا کہ انہوں نے جب آپ کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ، تب مطمئن ہو کہ بھئی یہ ہے. تو لہٰذا اب حضور علیہ السلام سے ملاقات کی. تیسری بات یہ ہے کہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ جب ملاقات ہو تو ملاقات کا پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سلام کیا جائے، یہ تو جانتے تھے، لیکن اس کی پوری سنت ترتیب سے واقفیت نہیں تھی. اس لیے اپنے انداز سے سلام کیا اور کہا علیک السلام. الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، السلام علیکم کے بجائے علیک السلام کہہ دیا. ایک بات. دوسری خرابی یہ کی کہ انہوں نے سلام ایک مرتبہ کے بجائے 3 مرتبہ کہا، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ملاقات میں سلام کا جملہ 1 مرتبہ کہا جائے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، سمجھ گئے، تو نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہ نظر انداز کیا. پہلے تو اس کی غلطی کی اصلاح کی، اور اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ علیک السلام تحیت المیت. بھائی آپ نے جو جملہ کہا یہ تو مردوں والا سلام ہے. کن کا سلام ہے؟ مردوں والا سلام. یعنی یہ تو غلط ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مردوں کا سلام کس طرح ہے؟ یہ بات بھی تو سمجھنی چاہیے نا کہ حدیث پاک میں یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے کہ مردوں کا سلام ہے. ایک مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ میت بمعنی جاہل کے ہے. کس کے؟ جاہل، ناواقف بندہ. تو جو لوگ ادب آداب سے ناواقف ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ رہتے تھے، وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے، تو ان کے سلام کا انداز ہوتا تھا علیک السلام، علیک السلام. آپ نے فرمایا یہ تو جاہلوں والا طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت میں چلا ہے، اس کا ہم سے کیا واسطہ؟ ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ مردوں کے سلام کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شاعر ہوتے تھے نا، شاعر سمجھتے، جو اشعار پڑھتے، وہ کسی مرنے والے کا جب مرثیہ بناتے تھے، مرثیہ کہا جاتا ہے تعزیتی اشعار کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے جتنے لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اشعار بناتے ہیں شاعر. علامہ اقبال خود شاعر تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے بھی اشعار پڑھے گئے. بانی پاکستان کے لیے اشعار پڑھے گئے. ہمارے اکابر علماء فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بعد ان کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں. یہ جو تعزیتی اشعار ہوتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ. کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. عرب زمانے میں لوگ جو شاعر مرثیے پڑھتے تھے، اس مرثیے میں جب وہ مرنے والے کا تذکرہ کرتے تھے اور اس کو سلامتی کی دعا دیتے تھے، تو یہ شاعر اس مرثیے میں مرنے والے کے لیے کہتا تھا علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام. بات سمجھ گئے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی آپ نے جو سلام کیا یہ تو مردوں والا سلام ہے. کیا مطلب؟ یہ تو شاعر لوگ مرنے والے کی تعزیت کے لیے کہتے ہیں، آپ نے وہ جملہ کہہ دیا. یہ تو
مناسب نہیں. بات سمجھ گئے دوست؟ کتنے جواب ہوگا؟ 2 جواب ہوگا. ابھی سنوں گا، خیال کر. تیسرا جواب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، اور حضرت نے لکھا کہ آپ کا یہ ارشاد کہ علیہ السلام یہ مردوں کا سلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان قبرستان جاتا ہے اور قبروں کے پاس سے گزرتا ہے یا اپنے مرحوم کی قبر پہ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو سلام کرنے کے مسنون الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. یہ تو بہرحال تفصیلی وہ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ، اور یہ سیکھ بھی لینا چاہیے کہ جیسے ہی آپ قبرستان جائیں، پہلا قدم رکھیں تو ساری قبریں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی قبر ہماری وہاں بیچ میں ہے، اس طرف ہوگی، لیکن سب کو دعا دے دیں، سب کے لیے فائدہ ہو جائے. تو داخل ہوتے ہوئے کیا کہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم. سمجھ میں آ گیا؟ پھر بندہ چلتے 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 اپنے مرحوم کی قبر پہ چلا جاتا. والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو بھی سلام کرے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور سلام کرتے ہوئے کہے السلام علیکہ یا علیکم یا اہل القبر. اب غور کریں دوست، جب آپ صاحب قبر کو سلام کریں گے، آپ پہلے کریں گے یا وہ پہلے کرے گا؟ جی، جانے والا کرے گا یا قبر والا پہلے کرے گا؟ جانے قبر والے نے پہلے کر دیا تو مشکل ہو جائے گی دوست، ہے نا؟ تو جانے والا کرے گا. اب ہم جا کے جب کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبر، یا اہل القبور بھی کہہ سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صاحب قبر آنے والے کے سلام کو سنتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کے سلام کو سنتا ہے، آنے والے کو پہچان لیتا ہے، اور پھر صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. تو جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ نیچے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیک السلام. وعلیک السلام. تو کرنے والے نے تو السلام علیکم کہا، لیکن میت جواب میں کیا کہتی ہے؟ وعلیک السلام. تو یہ تو مردوں کے سلام کا طریقہ ہے کہ وہ جب جواب دیتے ہیں تو وہ اس انداز سے جواب دیتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام میں جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی اس میں ہم ترتیب کے بھی پابند ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مطلب تو ایک ہی ہو گیا نا، چاہے وہ پہلے کر لیں چاہے یہ پہلے کر لیں. ایسا نہیں. جو دعائیں، جو طریقہ سنت سے ثابت ہو، ان الفاظ کو بھی اور ان الفاظ کی ترتیب اور طریقے کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. اس میں اپنی طرف سے آگے پیچھے کرنا اور پھر یہ تعویل کرنا کہ جی مطلب تو ایک ہی ہو گیا، جی ایک ہی معنی ہے اس کا، تو ایسا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ تربیت دی اور اس صحابی کو سکھایا کہ تمہیں سلام اس طرح کرنا چاہیے. یہ بات بھی ختم ہو گئی دوستوں. آخری بات، اب آنے والے نے سلام کیا، الفاظ آگے پیچھے کیے، غلطی کی، اور کتنی مرتبہ کیا؟ 3 مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھا دی، اس کو مسئلہ سمجھا دیا، لیکن آپ رحمت کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے. اب اس آنے والے کی دلداری فرمائیں، اس کا دل رکھا، حوصلہ دیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ جواب میں بھی 3 دفعہ دعا دی، وعلیکم ورحمت اللہ، وعلیکم ورحمت اللہ، وعلیکم ورحمت اللہ. حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ چاہے آنے والا 10 دفعہ آپ کو سلام کرے، آپ نے جواب کتنی مرتبہ دینا ہے؟ 1 مرتبہ. لیکن یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دل رکھا خوش کرنے کے لیے
اس لیے کہ جب بندہ کسی کو مسئلہ سمجھاتا ہے تو کبھی کبھی دل پہ بوجھ سا بھی آ جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے بیچارہ۔ کسی سے اصلاح کروانا آسان نہیں ہے، اصلاح کرنا تو آسان ہے کہ میں اس پہ برس جاؤں، اس پہ برس جاؤں، بڑا بن جاؤں، اس پہ برس جاؤں۔ ہاں، کوئی مجھ پہ شروع ہو جائے پھر پتا چلے گا کہ کتنا برداشت کرتا ہوں۔ تو چونکہ ان کی اصلاح ہوئی تھی، بوجھ آ سکتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کا دل بھی رکھا مطمئن کرنے کے لیے، اور جواب میں 3 مرتبہ ان کو دعا دے دی کہ آپ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو۔ دوستو، یہ ہے انسانی اور اسلامی زندگی کے آداب۔ کتنی خوبصورت زندگی کہ تربیت بھی ہو، اصلاح بھی ہو، سنت پر عمل بھی ہو، اور آنے والے کے دل کا خیال بھی کیا جائے، دل کو بھی رکھا جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم